ہمارے ہاں بھی تکلیف ہے جو کہ ہمارے معاشرے سے جنم لیتی ہے، اور بچے پہلی فرصت میں سگریٹ یا چرس یا کوئی یہ چیزیں کرتے ہیں، تو اس کا تعلق گھر سے بھی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پری موربڈ کنڈیشن ہے گھر کے اندر، اس کو پری موربڈ کنڈیشن ہم کہتے ہیں۔ پری موربڈ کا مطلب ہوتا ہے اصل چیز سے پہلے، پری موربڈ، پہلے کے حالات۔ تو جو کسی گھر میں کوئی نشہ کرتا ہے تو یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہوتی، یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ کوئی نشہ کرتا ہے۔ کسی کے نشہ کرنے کی وجوہات پچھلی جنریشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایک سے زیادہ جنریشنز لگ سکتی ہیں کسی کے نشہ کرنے کے حوالے سے۔ اس میں سوسائٹی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس میں میتھولوجیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے، میتھولوجیز، پرانی جہالتوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ کوئی نشہ کرتا ہے، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ کوئی اتنا بھولا نہیں ہوتا، سوائے ایک بندہ ہے جو بہت بھولا ہے، جس کی ماں کہتی تھی میرا پتر بہت بھولا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کو پتہ ہے کہ نشہ بہت ڈیوسٹیٹنگ چیز ہے، سب کو پتہ تھا۔ مطلب سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنی ظالم چیز ہے، اگر پھر بھی لوگ نشہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ تھی، پھر بھی اگر کیا نشہ تو پھر کوئی وجہ تھی۔ کس کو نہیں پتہ کہ یہ نشہ کرنا، چرسی ہونا، بھنگی ہونا، شرابی ہونا بہت برا سٹگما ہے۔ ایوری بڈی نوز اٹ۔ شراب بڑے بڑے لوگ جو ہے پیتے ہیں اور چھپا کے پیتے ہیں۔ کپڑے بدل دے ہیں، بیوی نوں پتہ نہیں لگن دیندے، ایویں کہتے ہیں تو پڑھا ہو ذرا میں کپڑے بدلنے ہیں۔ انہوں نے کہا دسو میرے کو کی پردہ ہے، تسی کپڑے بدلو۔ تو اس نے کہا بہت پردہ ہے، بیچ میں پردہ ہے۔ اور یہ جو نشہ ہوتا ہے لوگ تکلیف کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ ان کا نشے سے پہلا رشتہ ہوتا ہے کہ دے یوز ڈرگس نوئنگ کہ یہ سٹگمیٹک ہے، نو بڈی لائکس اٹ، نوئنگ کہ یہ ویکنس ہے، کمزوری ہے ایک، پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا پہلا رشتہ ہوتا ہے نشے کے ساتھ۔ دوسرا رشتہ ان کا ہوتا ہے جب ان کا جسم نشے کے خلاف جدوجہد شروع کر دیتا ہے، نشے کے ساتھ نباہ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، اندر سے خفیہ لڑائیاں کرتا ہے ان کے نشے کے ساتھ۔ ان کا اپنا جسم نشے کے ساتھ خفیہ لڑائیاں کرتا ہے۔ نشہ جب وہ کرتے ہیں تو ان کا جو جسم ہے نشے کو ڈیمیج کرتا ہے، نشے کی پروسیسنگ کو خراب کرتا ہے۔ اکثر مجھے پیشنٹ بتاتے ہیں کہ جب ان کے گھر دوست آتے ہیں تو ان کی ماں یا باپ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس میں پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو بات چیت کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے نا۔ تو جب آپ کے جسم میں نشہ جاتا ہے اور آپ بڑے پیار سے نشہ کرتے ہیں اور جسم گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے نشے کو، جسم مس بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے نشے کے ساتھ، ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے نشے کو، احتجاج کرتا ہے، ٹاکسنز پیدا کرتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ مزہ کرکرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں وسیع شاہ، انہوں نے کہا کاش میں تیرے ہاتھ کا حسین کنگن ہوتا، یعنی امب دا اچار بن سکتا ہے پر اچار دا امب نہیں بن سکتا۔ تو فرق ہے، تو تھوڑا فرق ہو گیا نا۔ تو یہ جو جسم کی جنگ ہے اور یہ چلتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ بھی آتی رہے گی کہ اے نہیں ہو سکتا، آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا رہے گا۔ پہلے دل نہیں مانتا، مطلب بندہ کہتا ہے نہیں، وہ ایویں کہتے ہیں میں کر لوں گا، یوزر کے طور پر کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد میں کر لوں گا اور میں یوزر ہوں گا۔ اور کوئی دیکھو نا، میری بات ہی الگ ہے، میری تو بات ہی الگ ہے، ٹرمینل یونیکنس، میرے جیسا کوئی نہیں۔ اور بچپن سے والدین نے ہی بچے کو بتایا ہوتا ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں، بس
یہ بنیادی منترا ہے جو کہ والدین نے ہی ذہن میں ڈالا ہوتا ہے.